صوفی، ملامتی درویش، رائٹر، ایکٹر، سیاہ پوش بزرگ بابا محمد یحییٰ خان کی آپ بیتی۔ بابا جی کی زندگی کے پراسرار اور عجیب واقعات، بچپن کی شرارتوں سے لے کر دنیا کے مختلف حصوں کے سفر کی داستان، روحانیت کی پراسرار اور سچی کہانی، مادام آبیرے ڈیوڈ کون تھی، Z/ZZ کیا ہوتا ہے، ایلومیناٹی تنظیمیں دنیا میں کیا کر رہی ہیں، شیطان کے پجاری اور کالے علم والے کیسے صدیوں پرانی روحوں سے بات کرتے ہیں، کالے علم اور نوری علم میں کیا فرق ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہماری سیریز پیا رنگ کالا دیکھیے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ میں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے۔ اب چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کس طرف نکل گیا۔ انسان کسی طرف بھی نکل جائے، آخر ایک دن اسے کسی نہ کسی میانی صاحب میں اپنی حاضری لگوانی پڑتی ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی میں ہی میانی صاحب سے تعلقات رکھے تو پھر زندگی کی حقیقت صحیح سے اس پہ کھلنا شروع ہو جاتی ہے، اور موت اس کے لیے کوئی ڈراؤنی اور تکلیف دہ چیز نہیں رہتی۔ میانی صاحب سے میرا رابطہ یا واسطہ بچپن ہی سے پڑ گیا تھا۔ اس وقت میانی صاحب ایک جیتے جاگتے مگر اندر سے مرے ہوئے میاں صاحب کی شکل میں میرے قریب آئے۔ یہ سلسلہ چاچی کی ملاقات سے کچھ پہلے شروع ہوا تھا۔ میں جب دیکھتا کہ میاں صاحب روزانہ اونچی سڑک سے اترتے اور ہماری گلی کے سامنے سے گزرتے ہوئے شہر کی جانب چلے جاتے اور پھر کہیں شام سے ذرا پہلے شہر سے واپس آتے دکھائی دیتے، پھر اونچی سڑک سے ہوتے ہوئے شیخ مولا بخش کے تالاب کے عقب میں پیر بہاول شہید کے مزار اور قبرستان کے بائیں جانب جوڑ کے کنارے اپنے آستانے میں چلے جاتے ہیں۔ آستانہ کیا تھا؟ ایک چار دیواری سی جس کے اندر ایک کھری اینٹوں سے بنا ہوا ایک نامکمل سا گنبد تھا۔ زمین سے گز بھر اوپر کرسی، 5 ستونوں پہ کھڑے گنبد کے نیچے عین وسط میں کھدی ہوئی قبر۔ یہ سب کچھ ہمیں بعد میں باقاعدہ پوری جاسوسی کرنے پہ معلوم ہوا تھا۔ میاں جی کون تھے، کہاں سے آئے اور ان کا ذریعہ معاش، حسب نسب، بیوی بچے، کوئی کچھ بھی تو نہیں جانتا تھا۔ بس کہیں سے آئے، زمین کا ٹکڑا خریدا اور یہیں کے ہو گئے۔ نکلتے قد اور دوہرے جسم پہ فوجی افسر کی وردی، کالروں اور آگے سینے پہ سجے ہوئے تمغے، نیلے پیلے سرخ فیتے بڑے بلے اور سجل لگتے تھے۔ فوجی باری بوٹ جس میں گز گز لمبے تسمے ہوتے ہیں، سر پہ 16 ہیٹ، نکٹائی، صفا چٹ داڑھی، لیکن بڑی بڑی دبیل مونچھیں۔ یہ حلیہ اور ایسا گیٹ اپ اپنی جگہ بڑے روب داب والا تھا، لیکن ایک انوکھی چیز ان کو بڑا خوفناک اور عجیب سا تاثر دے کر ابھارتی تھی۔ وہ تھے قریب 1.5 من وزنی لوہے کے سنگل جو انہوں نے کسی سندھی وڈیرے کی اجرک کی طرح گردن، شانوں اور جسم پہ لپیٹ رکھے ہوتے تھے، اور پاؤں میں قیدیوں جیسی بیڑیاں پڑی رہتی تھیں۔ سردی برسات جب دکھائی دیے اسی حلیے میں ملے۔ ہاتھ میں افسروں کی طرح بید کی سٹک ہوتی جسے وہ کبھی کبھی بغل میں داب رکھتے تھے۔ کچھ لوگ انہیں شاہ صاحب بھی کہتے تھے، الیک سلیک بھی اشارے سے کرتے۔ ہلکی سی مسکراہٹ اور قدرے سر خم کرتے ہوئے وہ بڑے مہذب اور مہربان لگتے۔ خدا جانے ان کا ذریعہ آمدن کیا تھا۔ کسی سے نہ تو کبھی کچھ طلب کیا اور نہ بازار سے کچھ خریدتے یا کبھی کھاتے پیتے دکھائی دیے۔ عجیب نرالی سی ایک شان استغنا تھی جو انہیں سینکڑوں میں نہیں ہزاروں لاکھوں میں ممیز کرتی تھی۔ چھوٹے بچے اکثر انہیں دور سے دیکھتے ہی کواڑوں کے پیچھے چھپ جاتے۔ اکثر مائیں ضدی شرارتی بچوں کو بابا سنگلا والا کہہ کر ڈرا دھمکا بھی دیا کرتی تھیں۔ ان کے بارے میں عام تاثر یہی تھا کہ وہ کسی منزل میں پھنسے ہوئے کوئی بزرگ ہیں جنہوں نے دنیا سے ناطہ توڑ کر درویشی اختیار کرتے ہوئے اپنی زبان بند کر لیے اور خود کو اپنے کسی گناہ کی سزا دینے کے لیے جسم پہ لوہے کے سنگل اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال لی ہیں۔ اکثر لوگوں نے ان کا لڑ پکڑنے کی کوشش کی، انہیں جاننے پھنسانے کے جتن کیے، مگر جو دنیا عزت دولت اور شہرت کو لات مار دے وہ کہیں نہیں پھنستا۔ دام میں تو وہ پرندہ پھنستا ہے جو دانہ دیکھتا ہے۔
اور وہ مسکرا کر آگے بڑھ جایا کرتے تھے۔ شہر سیالکوٹ میں میں بھی ان کا دیوانہ تھا۔ میری کیا جرت کہ میں کبھی ان سے بات کرنے کی سوچتا، میں نے تو کبھی انہیں سلام تک نہیں کیا تھا، البتہ ان کے آنے کا انتظار کرتا رہتا۔ جب دکھائی دیتے میں اوٹ لے کر انہیں غور سے دیکھتا رہتا اور دل میں سوچتا کہ کاش ان کے جسم پہ پڑے لوہے کا کچھ بوجھ میں بھی اٹھا سکتا۔ میں انہیں دور سے آتے اور دور تک جاتے ہوئے دیکھتا رہتا۔ آہنی زنجیروں کی چھنچھناہٹ اور پاؤں کی بیڑیوں کے آپس میں ٹکرانے کی آوازیں مجھے دیر تک مغموم رکھتیں۔ دل چاہتا کہ کبھی میں ان کے پاؤں پنڈلیوں پہ لپٹی ہوئی کپڑے کی پٹیاں کھولوں اور دیکھوں کہ گٹے کہاں کہاں پڑے ہوئے ہیں، وزنی زنجیروں کو شانوں سے اتاروں، دیکھوں کہ آہنے نارسا نے جسم اور ہڈیوں کو کہاں کہاں سرما کیا ہوا ہے۔ یہ میں سوچتا سوچتا آگے بڑھتا اور خاک پہ واضح سے ان کے نقش پا کے نشان سے تھوڑی سی مٹی اٹھاتا اور گھر آ کر اسے شیشے کے مرتبان میں ڈال دیتا جو میں نے ان کے قدموں کی مٹی اکٹھی کرنے کی نیت سے رکھا ہوا تھا۔ میاں جی کی چار دیواری کے ذرا ادھر جوڑ کنارے ایک بڑا سا گراؤنڈ تھا جہاں ہم سامنے گورنمنٹ سکول کے لڑکوں سے کرکٹ کھیلا کرتے تھے۔ مجھے کرکٹ سے کیا دلچسپی ہونا تھی، میں تو محض میاں جی کے آستانے کی قربت کی وجہ سے محلے کے لڑکوں کے ساتھ ادھر چلا جایا کرتا تھا۔ کھیل کے دوران میں اصرار کر کے آستانے کے آس پاس ہی کھڑا ہونے کو ترجیح دیتا۔ مجھے خوب یاد ہے وہ جمعرات کا روز اور قریب شام کا وقت تھا۔ گیند ہٹ ہوئی اور اڑتی ہوئی میاں جی کے چار دیواری میں کہیں اتر گئی۔ لڑکوں نے کھیل بند کر دیا کیونکہ کھیلنے کے لیے اور گیند نہیں تھی، اور ادھر شام کے سائے بھی اترنے لگے تھے۔ لڑکے تتر بتر ہو گئے تو کیپٹن لڑکے نے مجھے کہا، میاں جی کے آستانے پہ سے تمہارے سوا کوئی اور گیند نہیں لا سکتا، گیند لے کر ہی آنا۔ یہ کہہ کر وہ بھی چلا گیا۔ میں پہلے بھی کہیں لکھ چکا ہوں کہ لوگ اپنی منزل کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں، اور کچھ دانے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں خود منزل کھوجتی ہوئی ان تک پہنچتی ہے، یا یوں سمجھیں کہ کچھ لوگ بیلوں کو بلواتے ہیں کہ وہ آئیں اور انہیں مارے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بیل سر جھکائے خود ہی ان کے پاس پہنچ جاتا ہے کہ لو حضرت میں حاضر ہو گیا ہوں، مجھے جیسا چاہو مار پیٹ لو۔ میں ہمیشہ لڑائی پنگا بحث جھگڑا پلے سے پیسے دے کر خریدتا ہوں، خواہ مخواہ دوسروں کے مسئلوں میں کود پڑوں گا، یعنی میں بکرا بن کر خود ہی بکر منڈی پہنچنے کا اہتمام کر لیتا ہوں۔ کئی بار لڑائی جھگڑوں نکاحوں طلاقوں ضمانتوں اور جائیدادوں کے بکھیڑوں میں بطور ثالث ضامن بزرگ بن کر اپنی حجامت کروا چکا ہوں۔ ننکانہ صاحب کا ایک سادہ سا لڑکا سرور سائیکل کے پیچھے بندے ٹوکرے میں پودے بیچا کرتا تھا۔ 2-4 بار میں نے اس سے پودے خریدے۔ میرا دماغ خراب جو میں نے ایک دن یوں ہی اس سے کہہ دیا، بیٹا یہ کام سائیکل کا نہیں ریڑے کا ہے، کوئی چھوٹی موٹی ہتھ ریڑی یا گدھا ریڑی لے لو، پودے بھی زیادہ لا سکو گے، ویرائٹی بھی ہوگی اور آسانی کے ساتھ تمہیں کچھ فائدہ بھی ہوگا۔ وہ مجھے دعا کرنے کا کہہ کر چلا گیا۔ تیسرے دن وہ میرے دروازے پہ تھا، بابا جی وہ زینت بلاک میں جو خالی پلاٹ میں چنگڑ رہتے ہیں ان کے پاس ایک ٹائروں والا ریڑا برائے فروخت ہے، دعا کریں کہ اسے لینے کا کوئی وسیلہ بن جائے۔ پھر ایک دن اسی سائیکل پہ مجھے ایک پودا دینے آیا۔ کیا بنا اس ریڑے کا؟ میں نے یوں ہی پوچھ لیا۔ بس جی آپ کی دعا کی دیر ہے، 1500 تو میں نے جمع کر لیے ہیں، 2500 اور چاہیے۔ 5000 مانگ رہا تھا، بڑی مشکل سے 4000 تک آیا ہے۔ ویسے 4000 کا تو صرف ریڑا ہی ہے، گدھا مفت سمجھے۔ ایسے ہی میرے منہ سے نکل گیا، پتر گدھا ہاتھی اور بیوی کا بھائی یعنی سالہ اگر مفت بھی ملے تو پھر بھی بہت مہنگے پڑتے ہیں۔ وہ منہ میں میری بات دہراتے ہوئے پوچھنے لگا، میں کچھ سمجھا نہیں۔ میں نے اسے سمجھایا، اگر تم یہ کہو کہ گدھا ہی اتنی قیمت کا ہے اور ریڑا جونگے میں ملتا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ وہ پھر بھی کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہنے لگا، چلیے جی ٹھیک ہے، بس میرے لیے دعا کیجئے، آپ کی دعا جب بھی ٹھک گئی ریڑا آ جائے گا۔ وہ چلا گیا۔ ٹھیک 2 دن بعد میں گھر کے باہر کھڑا اسکول کے بچوں کو آتے جاتے دیکھ رہا تھا۔ وہ ریما چکوری سید نور کی کوٹھیوں کی طرف سے ریڑے پہ کھڑا گدھے کی لگامیں تھامے
पेप्सी की 1.5 लीटर वाली प्लास्टिक की खाली बोतल में कंकर छनकाता हुआ यूं सरपट आ रहा था जैसे रेड़ा रेस जीत कर आ रहा हो। रेड़े पे सलामता चंगड़ और इलाके का अफगान चौकीदार बेदार खान भी बैठे हुए थे। गधे के गले में सुर्ख मनकों की माला और आंखों में कुदरती सुरमा पड़ा हुआ था। मेरे करीब पहुंचकर उसने गधे के ब्रेक दबाकर रेड़ा रोका। सलामता और बेदार खान सलाम करते हुए नीचे उतर आए। जाहिर है मैं यही समझा कि सरवर ने गधा गाड़ी खरीद ली है। मैंने खुश होते हुए गधे के सर पे प्यार किया और गाड़ी के गिर्द चक्कर लगाकर उसको देखते हुए सरवर को मुबारकबाद दी तो वो सर झुकाकर बोला, बाबा जी ये सब आपकी दुआएं हैं। मैं पूछ बैठा, सरवर कितने में सौदा पटा? उसकी बजाय मुझे सलामते चंगड़ ने जवाब दिया, शाह जी इसके पास पूरा 2000 भी नहीं, ये 2100 उधार करना चाहता है। मैंने इसे साफ साफ कह दिया है कि अगर आधा उधार करना है तो फिर पूरी कीमत 5000 होगी और अगर नकद लेना है तो 4000, मगर ये 2000 उधार भी कर रहा है और कीमत भी 4000 दे रहा है। अब ये आपको रेड़ा दिखाने के लिए लाया है, आप ही फैसला करें। मैंने सलामते चंगड़ से कहा, सलामते ये आप दोनों के आपस का मामला है, एक दूसरे का ख्याल करते हुए खुद ही कोई फैसला कर लो। सरवर बोला, बाबा जी मैं इसे कह रहा हूँ कि 2000 कैश ले लो और बाकी 2000 500 की 4 किस्तों में दे दूंगा। मैंने सलामते की तरफ देखा और कहा, सलामत ये तो माकूल ऑफर है, ये बेचारा भी गरीब मेहनत कश है। मैंने इसे खुद ही कहा था कि साइकिल के बजाय कोई रेड़ी ले लो। सलामत सर खुजाते हुए बोला, चलिए शाह साहब ठीक है, आप बुजुर्ग हैं, आप मुझे भी जानते हैं, मैं आपके पीछे वाले खाली प्लाट में 2 साल रह कर गया हूँ और गरीब आदमी हूँ, ना मेरी ना इसकी। आखिरी बात यह है कि अगर ये कैश दे तो 4000 और अगर आधा उधार करे तो 4500। अगर मंजूर हो तो ठीक, वरना इसका भी भला और हमारी भी खैर। अब बेदार खान बोला, हाजी साहब ये बात ठीक है, ये इंसाफ का बात है। मैंने भी साथ करते हुए सरवर से कहा, बोल भाई अब तू क्या कहता है? वो बोला, ठीक है जी, मैं सिर्फ 2 दिन की मोहलत चाहता हूँ, आज जुमरात कल जुम्मा, परसों तक मैं 4000 नकद दे दूंगा। मैं बड़ा खुश हुआ कि चलो सरवर भी अब बड़े से रेड़े पे लंबी चौड़ी पौधों की वैरायटी रख कर बेचा करेगा और खूब पैसे बनाएगा। मैंने एक बार फिर सरवर को रेड़े की मुबारकबाद दी। उसने फिर हमेशा की तरह मेरी दुआ ही की बात की। अब सरवर कहने लगा, सलामत अगर तुम्हें मेरा यकीन हो तो रेड़ा मुझे अभी से ही दे दो। एक तो मैं इसे अपने मामू को दिखाकर उनसे कुछ पैसे लेना चाहता हूँ, दूसरे कल सुबह मुझे कुछ माल भी नर्सरी से लाना है। सौदा तो तेरा मेरा बाबा जी के रूबरू हो गया है, बस 2 दिन निकाल कर पैसे मैं खुद ही पहुँचा दूंगा। सलामते ने कहा, बिल्कुल ठीक है, सौदा तेरा मेरा शाह साहब के सामने हो गया है, लेकिन रेड़ा तब मिलेगा जब 4000 गिन कर मेरे हाथों पे रखोगे या फिर शाह जी कह दें। सरवर ने मेरी जानब देखते हुए कहा, ये सब इन्हीं की दुआएं और बरकतें हैं, हम भी इनके और रेड़ा खोता भी इनका। मेरी दुआएं वाकई मुस्तजाब हो गई थी। मैंने सलामते से हामी भर ली थी और सरवर रेड़ा ले गया था। 1.5 बरस होने को आया, ना सरवर देखा और ना वो रेड़ा और गधा। अलबत्ता ज़ुबानी कलामी सौदे के ऐन तीसरे दिन सलामता और बेदार खान चौकीदार मेरे यहाँ पहुँच गए थे। मैंने सलामते से शाम तक का वक्त ले लिया कि सरवर आता ही होगा, मगर जिसे ना आना था वो ना आया और मैंने अपनी ज़ुबान के मुताबिक मुबलग 4000 गिन कर सलामते के हाथ पर रख दिए। इस वाक़े के 1 माह बाद एक बूढ़ा सा मफलूकुल हाल शख्स मेरे यहाँ आया। बताने लगा कि मैं नीलम ब्लॉक के गंदे नाले के पुल के पास साइकिलों को पंक्चर लगाता हूँ। मैं दमा का मरीज़ हूँ, 4 छोटे बच्चे हैं और एक टीबी की मरीज़ बीवी है। सरवर जो मालियों का काम करता था, मेरे पास अपनी पुरानी साइकिल में हवा भरने या कभी कभी पंक्चर लगवाने आया करता था। एक दिन मेरे पास आया और कहा, मेरी साइकिल गुलशन इकबाल पार्क के बाहर से चोरी हो गई है। अब नई पुरानी साइकिल खरीदने की ताकत नहीं है, कोई पुरानी साइकिल रोज़ाना किराए पे दे दिया करो। मैंने अपने बेटे की साइकिल उसे रोज़ाना 30 रुपये के एवज़ देना शुरू कर दी। वो सुबह ले जाता और 4 बजे शाम को वापस दे जाता। कभी कभी वो गैर हाज़िर भी हो जाता, मगर दूसरे रोज़ आकर साइकिल और किराया दे जाता। अब महीने से ऊपर हो गया है, वो साइकिल समेत गायब है।
میں بیمار آدمی ہوں، کام نہ کروں تو رات کو بھوکا سونا پڑتا ہے، پیچھا کرنے کی ہمت طاقت نہیں۔ یہی سوچ کر انتظار کرتا رہا کہ شاید وہ سائیکل پہ اپنے گاؤں چلا گیا ہو یا بیمار شمار ہو۔ آخر تنگ آ کر میں اسے تلاش کرنے کو نکلا۔ ایک اور مالی سے پتہ چلا کہ وہ سلامتے چنگڑ کا ریڑھا لے کر کہیں بھاگ گیا ہے۔ میں سلامتے کو تلاش کرتا ہوا اس تک پہنچا تو اس نے مجھے آپ تک پہنچایا ہے۔ میں نے اس کی خستہ حالت زار دیکھ کر اسے بٹھایا، شربت پلایا اور عرض کی، مستری صاحب میں آپ کی سائیکل کی بازیابی کے لیے صرف دعا ہی کر سکتا ہوں اور کچھ نہیں۔ ویسے آپ نے میرے پاس تشریف لانے کی زحمت کس مقصد سے کی ہے؟ وہ مسمسایا جیسے بات نہیں کرے گا رو پڑے گا۔ جی میں آپ کو کسی بات میں ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہا، میں تو صرف دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ وہ میرے بچے کی سائیکل تھی، اس نے اپنے پیسے جوڑ جوڑ کر بڑے شوق سے خریدی تھی۔ جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹس میں اپنی رائے دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی قسط میں۔ السلام علیکم۔